عمران خان کا شوکت خانم اسپتال سے ویل چیئر پہ خطاب اور پریس کانفرنس۔ مریم اورنگزیب کا جھوٹ پر مبنی دفاعی پریس کانفرنس، اس پہ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہے برائے نام، اس کا بے شرمی اور بے حیائی سے بھرا ہوا ایک جھوٹ کا پلندہ بیانات، اس پر بات کریں گے۔ پاکستان بھر میں عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، جو ظالمانہ اور بزدلانہ حملہ ہوا، اس پر احتجاجی مظاہرے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد سب سے اہم خبر، ڈی جی آئی ایس پی آر کا عمران خان کے آج کے پریس کانفرنس پہ رد عمل۔ ان تمام معلومات پہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے اس چھوٹے سے ولاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کا آج اسپتال سے ویل چیئر پہ ایک 1.5 گھنٹے کا لمبا خطاب کہہ دے یا پریس کانفرنس کہہ دے، اور اس کے ساتھ اپنے ڈاکٹر فیصل بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کی سرجری کرائی تھی، جنہوں نے ان کے جو بھی انہیں صحت کی ریکوری، اور جو پاؤں میں 4 بلٹ لگے تھے، 4 گولی لگی تھی، باقاعدہ ایک ویڈیو کے ساتھ جو کچھ جہاں سے فائر ہوئی ہے، اور جس طرح اس کے آپریشن ہوا، آپریٹ ہوئے، اور جو جگہ زخمی ہوئی ہے، باریکیاں تھی، وہ سارے سمجھا دیے، عوام کے، قوم کے سامنے رکھ دیے وہ ڈاکٹر فیصل صاحب نے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے اپنے ایک جو خطاب تھا، جو پریس کانفرنس تھا، جو اپنا موقف تھا، جو اپنے خیالات کا اظہار تھا، وہ شروع کیا، اور وہ تقریباً 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی ایک پراپر ایک مسلسل اس مشکل وقت میں بھی، اس تکلیف کے وقت میں بھی اپنے عوام کو تمام حقائق سے باخبر رکھنے کے لیے، عوام کے ساتھ اپنے ایک اٹیچمنٹ کی خاطر، عوام کے سامنے جو کچھ بھی ہوا تھا اس قاتلانہ حملے کے، جو انہوں نے خود فیل کیا یا وہ جو کچھ ویڈیو ان کے ذہن میں چل رہی تھی، اس حوالے سے وہ سب کچھ بتا دیا، اور انہوں نے کہا کہ کس طرف سے گولیاں آئی ہے، اور پھر کون سے گولی سے ہم بچے، اور یہ کس قسم کا پلانٹڈ اور پلانڈ باقاعدہ ایک سازش کے طور پہ ایک حملہ تھا میرے قتل کرنے کا، اور انہوں نے اپنے حساب سے مجھے قتل کیا ہے، لیکن اللہ تعالی نے مجھے دوسری زندگی دے دی۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور جو چیف آف آرمی سٹاف، ان سے گزارش کیے، ان سے خواست کیے کہ آپ کو اللہ نے اختیارات دیے تو اس ملک کو بچا لے، ان قسم کے جو اداروں کو بدنام کرے، پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے، اور عوام کا جو بنیادی حق ہے، ان کے جو جس سے آپ کہہ سکتے کہ جو آپ لوگوں سے توقعات ہے عوام کی، مجھ سمیت یا میرے جیسے لیڈر سمیت، تو ایٹ لیسٹ اس پہ آپ لوگ ایکشن لیں اور اس کا نوٹس لیں۔ انہوں نے مختلف جتنے بھی واقعات ہوئے، جو صحافی برادری کے ساتھ ہوئے، جو پھر ان کے سینیٹر اعظم سواتی، شہباز گیل، وہ تمام جو پرانی باتیں، جو کچھ واقعات ہوئے، اس کے پھر اپنے اس اوپر جو حملہ، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی پتہ تھا کہ ایسا ہونا تھا، یا تو وزیر آباد میں اور یا گجرات میں، اور اپنے عزم کا جو اظہار انہوں نے کر لیا، روکنے کی جتنی بھی کوشش کریں گے میں اتنا ہی، میرے یہ جو ایک عزم ہے، میرے جو ایک ایفرٹس ہے، اور میرے جو حقیقی آزادی تک ایک مشن ہے، یہ کبھی نہیں روک سکتے، اور میں مزید آگے بڑھتا جاؤں گا، اور اپنے عوام کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ اسلام آباد کی طرف پھر روانہ ہوں گے، پھر لانگ مارچ کی ابتدا کریں گے۔ جیسے ہی زخم ٹھیک ہو جائے اور مجھے چلنے کی ہدایت مل جائے یا اجازت مل جائے اس سے، ڈاکٹر سے، تو میں جلد از جلد دوبارہ روڈ پہ آؤں گا، اور میں آپ لوگ کے ساتھ لانگ مارچ یا حقیقی آزادی مارچ دوبارہ شروع کروں گا۔ آپ لوگ تیار رہیے، اور اب میرے حوصلے اور عوام کے حوصلے مزید اس سے بلند ہو گئے، اس سے پست نہیں ہوئے، اور ہم حقیقی آزادی لے کے رہیں گے،
تب جا کے ہم سکون کا سانس لیں گے۔ عمران خان نے اس واقعے کے جو حقائق تھے، جو اس واقعے کے جو شواہد تھے، اپنے خود عینی شاہد بن کے، یا ان نے جو خود دیکھا ہے، اور ڈاکٹر کے مطابق کہ کون سے پاؤں پہ کس کس طرف سے فائر ہوئے، تو کم سے کم عمران خان نے بولا کہ یہ 2 بندے تھے، اور ان 2 بندوں کے فائر سے مجھے، دونوں کے فائر سے میں لگ جاتا، مر جاتا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، اور مجھے قتل کرنے کے لیے یہ پراپر ایک منظم طریقے سے سازش کی گئی تھی۔ اینی وے، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ مریم اورنگزیب کی جھوٹ پر مبنی ایک جو دفاعی پریس کانفرنس ہے، چونکہ وہ روزانہ بیچاری اس کام کے لیے فارغ ہے، اس کام کے لیے ہی اس نے اس کو رکھا ہے، بٹھائے، انہوں نے جو اپنے ایک جھوٹ پر مبنی ایک وہ کیا، ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ عمران خان اس طرح اگر کہتے تو یہ تو مذہبی انتہا پسندی کا ایک شخص تھا، اور وہ ویسے کیسے الزام لگا سکتے ہیں، پھر اداروں کے اوپر یہ کس طرح بات کر سکتے ہیں، اداروں کو بدنام کرائے، اداروں کی ایک شخصیت یا کسی آفیسر یا کسی نوجوان کو اگر یہ اس طرح بدنام کر رہے تو اس کا ان کو جواب دینا ہوگا، الٹا یعنی چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، یہ وہی والی بات ہے۔ یہ مریم اورنگزیب نے اپنے جو دفاعی انداز جسے کہہ سکتے ہیں، جو ان کی بے شرمی کی ایک انتہا ہے، وہ اس کے مطابق اس نے اپنے دفاعی پریس کانفرنس کی ہے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع، اس کے بھی بے شرمی بے حیائی کا واقعی ایک معیار ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور جھوٹ کا تو اس میں کوئی شک نہیں، تو وہ سرٹیفائڈ جھوٹ ہے، یہ سارے جتنے بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ انہوں نے بھی جو کہ ایک وزیر دفاع ہے، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ میری مرضی کا لگ جائے، اور جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں عمران خان نے یہ اپنے اوپر خود کرایا ہے، یہ جو عملہ ہے، کوئی اپنے اوپر گولی برسا سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اتنے بڑا رسک میں لے سکتا ہے، حالانکہ پورا قوم، پورے پاکستان اس کے ساتھ ہے، پھر بھی اپنے اوپر یہ خود کرے، یہ ان کا سوچ ہے، یہ ان کی صرف اور صرف یہ خود بیچارے ڈی مورلائز ہے، ان کی اپنا جو کیا ہوا ہے، جو کرتا دھرتا ہے، وہ کیا کرتے اس کے چھپانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ بہرحال اس کے بعد پاکستان بھر میں آپ نے عمران خان کے جو اوپر قاتلانہ حملے کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرے جو ہوئے، احتجاج ایک ریکارڈ کیا گیا ہر چھوٹے بڑے شہروں میں، تقریباً 12 سے 15 شہروں میں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہوئے، اور اس احتجاجی مظاہرے میں پولیس کے ساتھ، خاص کر سندھ میں، اور جو اسلام آباد راولپنڈی میں، وہاں پہ خاص کر جو پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آتے فیض آباد جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہاں جو مقابلہ ہوا، اور پولیس کے ساتھ پولیس نے جو لاٹھی چارج اور جو کچھ ان کے رہنماؤں کو، ان کے ورکرز کو، اور جو عام پبلک کو جو احتجاج میں شامل تھے، ان کو پکڑ کے ان کو یعنی حراست میں لے لیا، پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کے اوپر ڈنڈے برسائے، اور جو شیلنگ کی گئی وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا عمران خان کے آج کے پریس کانفرنس پر جو رد عمل وہ کیا، کیونکہ عمران خان نے باقاعدہ 3 نام جو لیے، کہ ایک شہباز شریف، ایک جو ہے نا وہ رانا ثناءاللہ، اور دوسرا جو میجر جنرل وہ ہے فیصل، ان کے بارے میں جو بات کی ہے کہ یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے میرے قتل کرنے کی ایک سازش کی ہے۔ 4 بندے اس نے بتائے تھے عمران خان نے، لیکن ان 3 کا نام سیر فہرست ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی بات پہ ڈی جی ایس پی آر نے بولے کہ اداروں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، ایک کوشش ہے، اور ادارے میں کسی بھی شخص کو، ہمارے جو ادارے کے اندر ایک احتسابی عمل ہے، وہ اس پہ مجھے فخر ہے، میں اپنے ادارے پہ فخر کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ادارے پہ تو ہم بھی فخر کرتے ہیں، لیکن ادارے میں ہر چیز میں، ہر جگہ پہ، ہر گھر میں، ہر خاندان میں، اور ہر پارٹی میں کوئی ایسے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جو ادارے کے بدنامی کے باعث بن جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، اسی آرمی کے جو مارشل لا لگائے گئے ہیں، جو این آر او دیے گئے ہیں، جو اس سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور پلس ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اگر آتے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر فیصل واوڈا کو سامنے لانا، پھر اس کے بعد ان کا آنا،
تو یہ تو آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ پھر عمران خان کے باتوں پہ جو عمران خان کچھ بولتے اس پہ رد عمل کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا سامنے آنا، اس کا رد عمل شو کرنا، اور اس سے پہلے یا جو پی ڈی ایم والے جو کچھ کہہ چکے ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں۔ وہ ابھی ماموں چاچو کے بچے بن گئے، بیٹے بن گئے، اور عوام کا جو اصل لیڈر ہے وہ اگر کچھ کہتے تو اس کے بیان پہ فوراً رد عمل، یہ حقیقت میں سوچنے کا مقام ہے۔ اور نو ڈاؤٹ ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے، اور یہ باتیں عوام بھی نوٹس کرے، صرف ادارے نوٹس نہ لے بلکہ عوام بھی نوٹس لے سکتے ان چیزوں کا۔ اینی آج جو ہے نا یہ 5 بجے اسد عمر صاحب نے اعلان کیا کہ تمام شہروں میں چھوٹے بڑے جتنے بھی ہے پورے پاکستان میں، ملک بھر میں پھر احتجاج ہوگا، اور جب تک یہ ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوئی تھی جس نے کیا تھا، یا یہ جو نام عمران خان نے لیے جو ملوث لوگ ہیں اس قاتلانہ اور جابرانہ حملوں میں، تو ان ملوث لوگوں کو جب تک استعفیٰ نہیں آتی ہے اس وقت تک ہم یہ احتجاج جاری و سارے رکھیں گے۔ آج سے اس وقت سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔